السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. علوم القرآن کی سیریز میں آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی ابتدائی 140 آیات تک انشاءاللہ بات کریں گے. سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس سے پہلے قرآن پاک کی متفرق آیات نازل ہوتی رہیں. پہلی وہی معلوم ہے کہ سورہ خلق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں. اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کی، پھر اسی طرح اور سورتوں کی کچھ آیات نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس سورت کے مفسرین نے لگ بھگ 150 کے قریب نام گنوائے ہیں. اس سے اس سورت کی اہمیت اور جامعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کا مشہور نام تو فاتحہ ہے، افتتاح کرنے والی، کھولنے والی. یعنی جس طرح جو ہی ہم مصحف کھولتے ہیں تو جو پہلی سورت جس پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ فاتحہ ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں، افتتاح کرنے والی. اس سورت کا نام 7 مثانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن پاک عطا کیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں ان سے مراد الفاتحہ ہے. اس سورت کا نام شفا بھی ہے اور احادیث میں آتا ہے کہ اس سورت کی برکت اور اہمیت یہ بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ اس کو اگر بیمار پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتے ہیں، اور احادیث میں اس کے لیے واقعات بھی موجود ہیں. اس سورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں اور اسے صلوات بھی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس بارے میں بڑی مشہور ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یعنی میں نے صلات کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصفها لی ونصفها لعبدی، تو اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے. تو گویا یہ وہ صورت ہے جسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام الفاتحہ ہے. اس صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. اس میں مفسرین کی آراء ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک کی مستقل آیت ہے یا بطور علامت ہر صورت سے پہلے لکھ دی گئی. تو جو اس میں راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ میں گزارش کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی تھی اور قرآن عظیم عطا کیا. تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات تب بنتی ہیں جب بسم اللہ کو اس میں شامل کیا جائے، بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات بنتی ہیں. تو گویا سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور باقی صورتوں کے لیے بطور علامت ہے، سوائے سورہ توبہ، سورہ برات کے، جس کے ساتھ بسم اللہ کو نہیں لکھا جاتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مفہوم ہے یہ قدیم ہے، اور یہ تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں خود سورہ ہود کی آیت 41 میں اللہ تعالی ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام جو قدیم ترین پیغمبر ہیں، حضرت آدم کے بعد ان کا ذکر آتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کشتی کو روانہ کیا تو قال ارکبوا فیہا، تو کہا کہ چڑھ جاؤ اس پر، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، گویا بسم اللہ کے ذریعے انہوں نے اپنی اس کشتی کو روانہ کیا۔ اسی طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا ذکر ہے جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1500 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بالکل انہی الفاظ میں اللہ رب العالمین کے نام سے ایک کام کی ابتدا کر رہے ہیں، جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے۔ اسی طرح کا ایک دلچسپ واقعہ طائف کے سفر میں بھی پیش آیا۔ طائف کا وہ سفر معلوم اور معروف ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں سے مایوس ہو کر واپس آئے تو آپ کے پیچھے طائف کے اوباش لونڈے وہ پڑ گئے، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک وہ لہو لہان ہو گیا، اور آپ ایک باغ میں آپ نے پناہ لی۔ اس باغ کا جو مالی تھا، اس کے جو رکھوالا تھا، وہ ایک حبشی غلام تھا عداس۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ کے لیے انگوروں کا ایک گچھا لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے اس کے ہاتھوں سے وہ انگور کا گچھا لیا تو وہ حیران رہ گیا اور کہا کہ آپ نے وہ بات کہی ہے جو اس وادی میں تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کی بستی سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، میرے بھائی یونس کی بستی سے ہو؟ تو نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو اس عداس نے کہا ہاں، یونس کے کلام میں بھی یہ بات موجود ہے علیہ السلام کہ وہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ گویا یہ جو بسم اللہ کی روایت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو بھی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بھی نیک کام کیا جائے یہ ظاہر ہے کہ سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے اور اس کی اور برکات بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نام سے اس کی برکت ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان کے حوالے سے یہ بات بتاتا ہے الرحمن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کو نطق اور گویائی دی۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی ذات جو اس کی یہ جو کتاب ہے یہ اس کی صفت رحمت کا ظاہر ہے، اظہار ہے، اور اس کو جب ہم حاصل کریں اور اس کو جب پڑھیں تو پھر ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اس سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ سابقہ کتابوں میں بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ آپ اللہ کے نام سے اللہ کا کلام سنائیں گے۔ تو یہ گویا بہت ساری چیزیں اور خصوصیات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت ایک دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ کا اسم ذات یعنی اللہ ہے، اور 2 اسماء حسنہ یعنی اس اسماء صفات ہیں الرحمن اور الرحیم۔
اللہ تعالیٰ کے جو اسم ذات ہے اللہ، اس سے مشرکین مکہ بھی واقف تھے۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات آئی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ وہ اللہ سے وہ واقف تھے اور یہ مانتے تھے اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سارے شریک ٹھہرا دیے تھے۔ دوسری یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات میں سے جو صفت بیان ہوئی وہ الرحمن ہے اور پھر الرحیم ہے۔ رحمان کا جو صیغہ ہے وہ غضبان سے ہے، اور غضبان کے اندر ایک جوش پایا جاتا ہے، ایک تموج پایا جاتا ہے، ایک ہیجان کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جیسا سمندر کے اندر ایک جوش پایا جاتا ہے، طغیانی پائی جاتی ہے، اور وہ طغیانی اور وہ جوش بےتاب ہوتی ہے ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی جوش پایا جاتا ہے، اور وہ بےتاب ہے ہر ایک چیز کو اپنے اندر سمونے کے لیے۔ اور الرحیم میں دوام اور استقلال اور استمرار اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ سمندر کا طوفان آتا ہے، ٹل جاتا ہے، وقتی جوش انسان کو بھی آتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی یہ رحمت یہ ہمیشہ سے ایسی ہے اور ہمیشہ ایسی رہے گی۔ اس کے اندر پائیداری ہے، اس کے اندر تسلسل ہے، اس میں کمی نہیں آنی۔ تو وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع ہو گئی، اور پھر الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس صورت میں ہم آگے اس کے مضامین کا خلاصہ ہی بیان کریں گے۔ تو ابتدا چونکہ یہ دعا ہے تو دعا کا طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے جب دعا کے لیے حاضر ہونا ہو تو اس دعا کی ابتدا رب کی تعریف اور حمد اور شکر سے کرے۔ اور یہ حمد اور شکر کا احساس انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کو اپنا رب مانے گا، اپنا خالق مانے گا، اپنا مالک مانے گا۔ میں نے 3 صفات بیان کی، خالق، مالک اور رب۔ اللہ ہمارا خالق ہے۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ وہ مالک بھی ہے، اس کی ملک میں ہے یہ سب کچھ۔ ضروری نہیں کہ کوئی خالق ہو وہ مالک بھی ہو۔ ہمارے سامنے روزمرہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا خالق کوئی ہوتا ہے، مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ کوئی کپڑا لے لیں، کوئی گھڑی لے لیں، کوئی موبائل لے لیں، کوئی لیپ ٹاپ لے لیں، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے اور آج وہ کسی اور کی ملکیت میں۔ لیکن کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور کائنات ملکیت بھی اللہ کی ہے، مستقل اسی کے ملک میں ہے۔ اور پھر وہ رب بھی ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو۔ پرورش کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ضروریات پوری کرنے والا، سسٹینر۔ اور انسان کیا، اس پوری مخلوقات کو، یعنی اب تک کی تحقیقات کے مطابق 18 ملین مخلوقات ہیں، اسپیشیز ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں۔ ان سب کی ضروریات کا خیال رکھنے والا اللہ ہے، ان کا رزق فراہم کرنے والا وہ اللہ ہے، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا۔ اور یہ حفاظت اور یہ نگہداشت اور یہ پرورش کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہے، بلکہ بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر اور نطفے کے قرار پا جانے سے لے کر انسان کی موت کی آخری ہچکی تک، اس پورے اسپین آف ٹائم میں، اس پورے اسپین آف لائف میں، اس پورے دائرہ زندگی میں انسان کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کے رزق کا انتظام کرنے والا، اس کی حفاظت کا انتظام کرنے والا، اور اس کے لیے دنیا کے خزانوں کو مسخر کرنے والا وہ اللہ رب العالمین۔ تو وہ اللہ رب ہے۔ اس لیے جب وہ رب ہے تو پھر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر
چونکہ وہ رب ہے تو پھر تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں، اس کے سامنے اپنی ول کو چھوڑ دیں، اپنی خواہش مرضی کو چھوڑ دیں۔ یہ عبودیت کا مغز ہے، یہ عبودیت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی مرضی چھوڑ دے اور اپنے رب کی مرضی کے سامنے سر سجود ہو جائے، اور اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کر لے کہ میرا اپنا کوئی ماننا نہیں ہے، میری اپنی کوئی پسند نہیں ہے، میری اپنی کوئی ناپسند نہیں ہے، میری زندگی کی روٹین میری خواہش کے مطابق نہیں ہے بلکہ میرے رب کی خواہش کے مطابق۔ میرا رب مجھے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرا رب کہے گا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاؤں گا، میرا رب کہے گا کھانا شروع کر دو، میں کھانا شروع کر دوں گا، میرا رب کہے کھانا چھوڑ دو، میں کھانا چھوڑ دوں گا۔ اور علامتی طور پر یہ کام ہم رمضان میں کرتے ہیں، اور نماز میں رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، قیام اسی کے لیے ہے، قنوت اسی کے لیے ہے، رکوع اسی کے لیے ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، اور یہ عبادت ہے، بندگی کا اظہار ہے کہ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، ہم تیرے بندے۔ جب یہ اظہار ہو جائے پھر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، پھر ہمیں آگے بھی جانا ہے، اور ایک ایسے دن جس کا بادشاہ وہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اعمال کی ہمارے جزا اور سزا ہے، اور پھر ہم اس سے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں، سیدھے راستے کی چاہت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر وہ غصے ہوئے۔ اگلی سورت سورہ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور سورتوں کا یہ پہلا گروپ جس طرح کل میں اشارہ کر چکا ہوں، اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے جو مکی گروپ ہے، مکی ہے، اور اگلی 4 سورتیں البقرہ، آل عمران، النساء اور مائدہ یہ مدنی ہے، اور اس طرح یہ گروپ مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کو سب سے پہلے رکھ دیا گیا۔ اس بات پر اگر غور کیا جائے تو بہت آسانی سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آئیے اس سورت کے مطالب اور مفہوم کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس سورت کے مختلف حصے ہیں، اور ہم ان حصوں کی بنیاد پر بات کریں۔ اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک 39 تک کا حصہ۔ یہ سورت کا مقدمہ ہے اور تمہید ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ ایک لحاظ سے پورے قرآن کا مقدمہ اور تمہید۔ ایک خالی الذہن انسان جسے نہ پتہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جسے نہ پتہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اور یہ وحی ہے، اگر وہ شخص اس کتاب کو کھولے گا اور سورہ البقرہ کی ابتدائی ان آیات کو پڑھے گا تو قرآن سے متعلق جتنے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں ان تمام سوالات کا جواب ان ابتدائی 39 آیات میں اللہ نے دے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ مثلا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی ابتدا کیا ہے اور دنیا میں آئے کس لیے ہیں، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو آخر ہدایت کی ضرورت کیوں ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ ہے اس کا تعارف کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا انسان اس دنیا میں آ گیا تو اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے اس دنیا کے اندر انسانوں کی کتنی قسمیں، کتنے گروہ ہیں۔ تو یہ اور اس سے بہت سارے سوالات، ان کا براہ راست جواب اللہ تعالیٰ ان آیات میں دیتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں
تجربے کے طور پر خالی اس ذہن ہو کر آپ ایک پیپر پر سوالات لکھنے شروع کر دیں جو قرآن سے متعلق آپ کے ذہن میں آتے ہیں، 15 10، اور سوالات سے سوالات بھی نکل سکتے ہیں، ان کو بھی لکھتے جائیں، اور پھر ان سوالات کو ایک طرف رکھ کر سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کریں، اور ظاہر ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ پہلی ریڈنگ میں آپ کو 50% سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ دوبارہ پڑھیں، دوسری ریڈنگ میں مزید 25% کے سوالات مل جائیں گے، تیسری بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا جس کے جواب خود قرآن آپ کو نہ دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہود کی تاریخ اور ان کے جرائم کی فہرست اس میں بیان کی گئی۔ مکہ میں مسلمانوں کا سابقہ مشرکین مکہ سے تھا۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ تو کہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار اور تعلیمات سے ناواقف تھے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کا واسطہ یہود سے پڑا۔ یہود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے وارث کہتے تھے، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا تھا، اور دین ابراہیمی میں بہت ساری خرافات و بدعات شامل کر لی تھی۔ لہذا اس صورت میں پہلے تو یہودیوں کے اس باطل زعم کو توڑا گیا کہ وہ اصل دین ابراہیم کے وارث ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ ذرا ہم بنی اسرائیل کی ابتدا پر بات کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے اسماعیل، منجھلے بیٹے اسحاق، اور چھوٹے بیٹے مدین یا مدیان۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا عبرانی زبان میں اسرائیل۔ اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، اللہ کے بندے کو۔ تو یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لہٰذا اس طرح بنی اسرائیل کی 12 شاخیں بن گئی۔ بنی اسرائیل میں یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ کنعان سے اٹھ کر مصر جا پہنچے، اور یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ مصر تھے تو ان کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر پھر 3-4 صدیاں زوال کی گزریں، یہاں تک کہ مصر کے جو قبطی حکمران تھے انہوں نے پوری بنی اسرائیل کو، جو لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے، غلام بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی سرگزشت وہ بعد کی صورتوں میں آئے گی، اور وہاں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور صحرائے سینا میں یہ پہنچے، لیکن اپنی شیطانیوں کی وجہ سے اور اپنی گناہوں کی وجہ سے اور مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے یہ لوگ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور سلسلہ آگے چل پڑا۔ پھر بنی اسرائیل پر وقت عروج اس وقت آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے اسرائیل کی سلطنت قائم کی،
اور حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نے اس اسرائیل کی سلطنت کو عروج تک پہنچایا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ پھر بٹ گئے اور پھر تقسیم در تقسیم کا شکار ہوئے، اور پھر آخر میں ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتمام حجت کے لیے آئے، اور یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ تو سورہ بقرہ کے اس حصے میں تاریخ کا وہ دور بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں جو بنی اسرائیل کی حالت تھی، اور جو انہوں نے نافرمانیاں کیں، اور جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی، تو اس کے جو حال اور احوال ہے اور ان کے جو جرائم ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو گویا ان ابتدائی آیات میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک چارج شیٹ بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 سے ملت ابراہیم کی اصل تاریخ بیان کی گئی۔ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں، اور وہ اس میں پورے اترے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ دین ابراہیم کی اصل شکل اور اصل حقیقت امت مسلمہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلے یہود کا زعم باطل بالکل اس کا پردہ چاک کر دیا، اور کہا کہ یہود جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے خرافات قائم کر لی ہیں، ان کا اب دین ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اصل دین ابراہیم بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ابتدائی پیشوا حضرت ابراہیم جو اللہ کے جلیل القدر بندے اور پیغمبر ہیں، ان کی زندگی سے شروع کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اجمالی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن پاک میں دیگر مقامات پر موجود ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مرکز اللہ کی بندگی کا بنایا ہے اس کرۂ ارض پر، وہ تو بیت اللہ ہے، اور یہود کو اشارتاً یہ بتا رہے ہیں کہ جس مرکز کی اقتداء اور اتباع تم کر رہے ہو، یعنی بیت المقدس، وہ تو اس بیت اللہ سے 1500 سال بعد حضرت سلیمان کے دور میں بنا ہے۔ اس لیے دین ابراہیمی کا اصل مرکز وہ تو یہ ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل کرتے ہیں جب وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے درمیان تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں حضرت اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کا دین بھی یہی تھا، یعنی اسلام۔ اور پھر بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب کے بیٹوں کا دین بھی یہی تھا، اسلام۔ یعقوب جس کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کا پہلا پیغمبر ان کو ڈکلیئر کرتے ہو، وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ اور بالکل قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد
یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے؟ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے، سیدھے سادے یکسو مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو گویا یہود کو بتا دیا کہ تمہارا یہ زعم باطل بالکل غلط ہے، تمہارا یہ کہنا کہ تم دین ابراہیم پر ہو یہ غلط ہے، تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے یہ غلط ہے۔ ابراہیم کا دین وہ تو اسلام تھا۔ قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ رب العالمین فرماتے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، هو سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ تو گویا یہ سارا سلسلہ نیا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے، تعلیمات ایک ہی ہیں اور وہ ہے اللہ کی عبادت اور وقت کے رسول کی اطاعت، اور ہر دور کے نبی نے یہ پکارا اور اس دین متین کے لیے پکارا جس کا نام اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس منصب امامت سے یہود اور نصارہ اور بنی اسرائیل کو معزول کر دیتے، اور اس معزولی کا علامتی اظہار تحویل قبلہ ہے۔ اس سے پہلے مکہ کے اندر مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں آ کر پہلے 17-18 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی کہ مسلمان اللہ کے گھر کے قریب ہیں، وہ گھر جو اصل میں مرکز توحید ہے، وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم سے انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ تو یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ مسلمانوں نے بہرحال اپنی رائے اپنی پسند اور ناپسند پر عمل نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ لیکن پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ علامتی اظہار تھا کہ اس سے پہلے قیادت اور سیادت اور دنیا کی لیڈرشپ کے مقام پر اللہ نے بنی اسرائیل کو رکھا ہوا تھا۔ ان کا یہ کام تھا کہ دنیا کو لیڈ کریں، ان کا یہ کام تھا کہ دنیا کی رہنمائی کریں، ان کا یہ کام تھا کہ دنیا کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو نجات کے راستے پر لے کے جائیں۔ لیکن انہوں نے اس مقام کا فائدہ غلط اٹھایا، انہوں نے اس مقام کو غلط استعمال کیا، انہوں نے دین کے اندر تحریف کرنی شروع کر دی، ان کے علماء نے اپنے آپ کو رب بنا لیا۔ ایک صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ اس سے پہلے عیسائی رہ چکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو قرآن میں آئے تھے کہ یہود اور نصارہ یہ اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو رب بناتے تھے، تو ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے تھے، اربابا من دون اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب وہ لوگ تمہیں کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تو تم مان لیتے تھے؟ کہا ہاں ہم مان لیتے تھے۔ کہا جب وہ کہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے تو تم مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم مان لیتے تھے۔ کہا یہی ان کو رب بنانا ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار قطعی طور پر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے نبی کو دیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ حق کسی انسان کے پاس نہیں۔ لیکن ان علماء یہود نے حلال اور حرام کے فیصلے خود سے کرنے شروع کر دیے تھے، دین میں تحریف کرنی شروع کر دی تھی، دین پر اجارہ داری قائم کر لی تھی، لوگوں کا مال بٹورنا شروع کر دیا تھا،
خرافات شروع کر دی تھی، بدعات شروع کر دی تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب امامت سے معزول کر دیا، اس لیے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہتے اخلاقی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر کہ وہ لیڈرشپ کر سکیں۔ اور یہ ایک بات بدیہی ہے، ایک قطعی بات ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت چلانا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لیڈرشپ پیدا کرتا ہے، اور وہ لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو اللہ کے دین پر چلے۔ امت مسلمہ نے بھی جب وہ پیغام چھوڑ دیا، وہ اخلاق چھوڑ دیا، وہ کردار چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس لیڈرشپ سے معزول کر دیا، اور اس لیڈرشپ کے مقام پر دوبارہ آنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو پہلے والا تھا، کہ اللہ کے دین پر مکمل یقین اور اعتماد، اور اس پر ود لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر کے اور علامتی طور پر ان کا قبلہ منسوخ کر کے مسلمانوں کا رخ پھیر دیا بیت اللہ کی طرف، اور یہ اس بات کا گویا اعلان تھا کہ اب سے دنیا کی قیادت اور امامت یہ امت مسلمہ کے پاس ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اب ورلڈ آرڈر ان کا چلے گا، اب دنیا پر پھریرا ان کا لہرائے گا، اب حلال اور حرام کا جو معیار ہے وہ یہ مسلمان ہوں گے، اور یہ دنیا کو دین بھی سکھائیں گے، تہذیب بھی سکھائیں گے، تمدن بھی سکھائیں گے، علوم بھی سکھائیں گے، فنون بھی سکھائیں گے، اور پھر 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا کی قیادت کی، دنیا کو علم اور فن سے آگاہ کیا، اور دنیا پر وہ جو اپنی جو برتری ہے اس کو اخلاقی اور عملی طور پر ثابت کیا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ اس نئی امت کو، یہ نئی وجود پذیر ہونے والی امت مسلمہ ہے، اس کو ایک قانون دیتے ہیں، ایک شریعت دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔